فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، جس کے رائٹر حافظ جمشید اختر ہیں۔ ریڈنگ کا یہ پارٹ نمبر 38 ہے۔ کتاب کے صفحہ 262 پہ ہم ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں، جس کی ہیڈنگ ہے چوتھا پرچہ، اسلام اور سائنس۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے نوٹ، یہاں 3 پرچے آپشن ہیں، مگر یہ مشہور تھا اس لیے صرف ایک پرچے کا نصاب اور متعلقہ سوالات موجود ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے نمبر 1، سائنس کا معانی و مفہوم اور اس کی وسعت، مذہب اور سائنس کا تعلق، بریکٹ میں لکھا ہے اسلام اور دیگر مذاہب کا موازنہ، بریکٹ کلوز، سائنس طریقہ کار، مشاہدہ، تجربہ، اخذ نتائج اور تنظیم۔ دوسرے نمبر پہ ہے کائنات کا تصور، اسلامی اور سائنسی نقطۂ نگاہ کا موازنہ، کائنات کا آغاز و ارتقاء، کائنات کا آغاز، کائنات کا اختتام، کائنات کی حقیقت، حیات کا آغاز و حقیقت اور حیات کا آغاز اور ارتقاء۔ تیسرے نمبر پہ ہے اسلام کا تصور سائنس اور اس کے نتائج و اثرات، قرآن کی وہ آیات جن میں سائنس کی طرف اشارات ملتے ہیں، وہی آیات اللہ پر ایمان کی مضبوطی، بعثت بعد الموت، ظن و تخمین کی بجائے یقین اور تردد کی بجائے استقامت کا سبق دیتی ہیں۔ کائنات بے خدا نہیں، اثبات توحید، بریکٹ میں ہے تذکیر باللہ کا مطالعہ، اور بریکٹ کلوز پہ لکھا ہے سائنس اور اخلاق کا امتزاج، نفع رسانی اور تعمیری پہلو، بریکٹ میں ہے مسلمانوں کی خدمات سے تاریخ شہادت مختصر طور پر بیان کرنی ہے، بریکٹ کلوز۔ چوتھے نمبر پہ ہے الف، نامور مسلمان سائنسدان، بے، الف کے ساتھ ہی دوبارہ الف ہے نیچے، لکھا ہے کہ جابر بن حیان، ابو بکر زکریا رازی، ابن الحیثم، ابن سینا، محمد بن موسیٰ الخوارزمی، ابو ریحان البیرونی، عمر خیام، ابو القاسم زہراوی اور ابن بیتار، بے یہ تو الف رے، اس میں بے ہے، جدید مسلمان سائنسدان، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر مبارک مند، ڈاکٹر عبدالسلام، دیگر لوگوں کا تعارف۔ 5ویں نمبر پہ ہیڈنگ ہے سائنس کے مختلف شعبوں میں مسلمانوں کی خدمات، ساتھ ہی لکھا ہے اس میں کہ سائنسی تحقیق و جستجو کے اسلامی محرکات، بریکٹ میں ہے قرآن، حدیث، مسلم مفکرین کا فکری منہج، بریکٹ کلوز، طب، معالجات، ادویہ سازی، جراحت، کیمیا، طبعیات، فلکیات، ریاضیات، حیاتیات، زراعت اور جغرافیہ۔ 6 نمبر پہ ہے صنعت و فنون، اس میں لکھا ہے اسلحہ سازی، فن تعمیر، مسلمانوں میں سائنسی تحقیق میں پسماندگی کے اسباب اور اس کے احیاء کی تجاویز۔ 7ویں نمبر پہ ہے اسلامی دنیا میں سائنسی ترقی کی موجودہ حالت، اور 8ویں نمبر پہ ہے عصر حاضر میں سائنسی ترقی اور عالم اسلام کی حالت۔ اور اب آئیے اگلے صفحے پر ہم آئے ہیں، یہاں پر مجوزہ کتب دی ہوئی ہیں، مل کر پڑھتے ہیں۔ عیون الانبیاء فی طبقات الاتباع، از ابن ابی اسیبیہ، علی سواد، یہ بے عین ہے۔ نیکسٹ، تاریخ الفکر العربی از عمر فروخ، فیر واخ،
نیکسٹ ہیں اخبار العلماء باخبار الحکماء، اردو ترجمہ تاریخ الحکماء، از ابن القفتی، الف لام قاف فے توئے چھوٹی ہے۔ نیکسٹ ہیں الاسلام والحضارت العربیہ، اردو ترجمہ اسلام اور عربی تمدن، از معین الدین ندوی۔ پھر ہے آگے لکھا ہے کہ محمد کرد علی، کاف سے ہے کرد علی۔ نیکسٹ ہے نفخ الطیب، از لمقری احمد بن محمد، ہم ہجے کریں گے نون فیخ نفخ الطیب، الف لام طیب نفخ الطیب، از لمقری لام میم قاف رے چھوٹی ہے لمقری احمد بن محمد۔ نیکسٹ طب العرب، از حکیم نیز نیر واسطی، نون یہ نیر واسطی۔ نیکسٹ ہے مسلمانوں کے سائنسی کارنامے، از ڈاکٹر طفیل ہاشمی۔ نیکسٹ نامور مسلمان سائنسدان، از حمید عسکری۔ نیکسٹ کتاب اسلام اور سائنس، از رفیع الدین۔ نیکسٹ قرآن اور علم جدید، از ڈاکٹر رفیع الدین۔ نیکسٹ تمدن عرب، از گستاولی بان، گاف سین تے الف واو حمزہ لام چھوٹی ہے گستاولی بان۔ نیکسٹ ہے اردو ترجمہ، از سید علی بلگرامی۔ نیکسٹ حکمائے اسلام، از عبدالسلام ندوی۔ نیکسٹ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، بریکٹ میں متعلقہ حصے، بریکٹ کلوز، شعبہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ۔ نیکسٹ لکھا ہے ساتھ ہی کہ پنجاب یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کے بعد کچھ انگلش کی کتابیں ہیں، نام ہے نہیں پہلے رائٹر کا نام لکھا ہوا ہے یہاں پہ، حسین نصر ڈاکٹر، اور کتاب کا نام ہے سائنس اینڈ سویلائزیشن ان اسلام۔ نیکسٹ ہے بری فالٹ رابرٹ، اور کتاب کا نام ہے میکنگ آف ہیومینٹی۔ نیکسٹ رائٹر ہیں شریف، اور کوما کے بعد لکھا ہے ایم، یہ کیپٹل ایم ڈاٹ پھر ایم، اور کتاب کا نام ہے ہسٹری آف مسلم فلاسفی۔ نیکسٹ نام ہے سیرٹن کوما جارج، CARTON، سیرٹن کوما جارج، کتاب کا نام ہے این انٹروڈکشن ٹو دی ہسٹری آف سائنس۔ نیکسٹ نام ہے ڈریپر، DRAPER، کتاب کا نام A History of Intellectual Development of Europe۔ نیکسٹ نام پھر ڈریپر ہی ہے، کتاب کا نام ہے History of Conflict Between Science and Religion۔ پھر ہے براؤن EG ہے، اور کتاب کا نام ہے عربین میڈیسن۔ نیکسٹ نام ہے اقبال، اور کوما کے بعد لکھا ہے علامہ، اور کتاب کا نام ہے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام۔ نیکسٹ ہے بیوکوئل، ہجے کر لیتے ہیں یعنی اسپیلنگ بتا دیتی ہوں، میرے پڑھنے میں شاید کچھ غلطی ہو، BUCOILLE، اور کوما کے بعد لکھا ہے میورائس، MAURICE، مورس، اس کو پڑھیں گے۔ پھر ہے اس کتاب کا نام ہے یہاں پر دی بائبل، اور کوما کے بعد ہے دی قرآن اینڈ سائنس۔ نیکسٹ نام ہے سلیمان JWN، کتاب کا نام دی لیمیٹیشنز آف سائنس۔ نیکسٹ نام ہے نفس احمد، NAFS، نفس احمد، کتاب کا نام مسلم کنٹریبیوشن آف جیوگرافی۔ پھر نیکسٹ نام آ گیا آرنلڈ اینڈ گیولیم، اس کی ہجے کریں گے، پڑھنے میں تھوڑی دشواری تھی، ARNOLD، آرنلڈ، اینڈ GUILLAUME، کتاب کا نام ہے لیجنسی آف اسلام، بریکٹ میں لکھا ہے ED۔ پھر اگلا نام ہے ضیاء الدین احمد، کتاب کا نام انفلوئنس آف اسلام آن ورلڈ سویلائزیشن۔ نیکسٹ نام ہے رسل برٹن، کتاب کا نام دی سائنٹیفک آؤٹ لک آف عربک کنٹریبیوشن۔ پھر اگلا نام ہے کتاب رائٹر کا خیر اللہ امین، کتاب کا نام عربک کنٹریبیوشن ٹو میڈیسن۔ نیکسٹ نام ہے سعود DR، ڈاکٹر ہوگا شاید۔ پھر آگے لکھا ہے کتاب کا نام سائنٹیفک میتھڈ آف ابن الہیثم۔ پھر ہے اگلا نام بھی یہی ہے سعود، اور ڈاکٹر ہی ساتھ ہے۔ پھر لکھا ہے اسلام اینڈ ایویلویشن آف سائنس، اور لاسٹ ہے ڈیوس JT، کتاب کا نام دی سائنٹیفک اپروچ۔ اس صفحے پہ یہی تھی، پیج 264 پہ ہم آ گئے ہیں، وہاں 3 اور ہیں،
رائٹر ہیں امریکن کونسل آف لرنڈ سوسائٹیز، یہاں پر لکھا ہے، اور نام ہے کتاب کا اے ڈکشنری آف سائنٹیفک بایوگرافی۔ پھر نیکسٹ بھی امریکن کونسل آف لرنڈ سوسائٹیز ہی ہے، اور کتاب کا نام ہے انسائکلوپیڈیا آف اسلام، بریکٹ میں ہے ریلیونٹ آرٹیکلز۔ اس کے بعد آخری ہے امریکن کاؤنسل آف لرنڈ سوسائٹی، اور اس میں ہے انسائکلوپیڈیا امریکانا اور بریکٹ میں ہے ریلیونٹ آرٹیکلز۔ یہ ہو گیا جی۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں، یہاں پہ ایم سی کیوز اور کے حوالے سے سب سے پہلے ایم سی کیوز آئیں، اس کے بعد مختصر سوال جاؤ، پھر حصہ انشائیہ پڑھیں گے۔ ایم اے اسلامیات P-2 پرچہ نمبر 4 اسلام اور سائنس کے مشہور ایم سی کیوز۔ اس میں یہ بتا دوں کہ کل 98 ایم سی کیوز ہیں۔ آئیے مل کر پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، الجامع فی الادویت المفردہ، اس کے مصنف ہیں؟ جواب ہے ابن بیتار، بے یہ توئے الف رے۔ نیکسٹ ہے سوال، اہل یورپ طب کی انجیل کس کتاب کو کہتے ہیں؟ جواب القانون فی الطب۔ سوال نمبر 3 ہے، کسی شخص کو دوبارہ زندگی میں چیچک نہیں ہو سکتی، یہ الفاظ کس مسلمان سائنسدان کے ہیں؟ جواب ابن رشد رحم اللہ۔ سوال نمبر 4، القانون فی الطب اور الشفا، یہ دونوں کتابیں کس کی ہیں؟ جواب ابن سینا رحم اللہ۔ سوال نمبر 5، علی بن الطبری کی مشہور کتاب کا نام ہے؟ جواب فردوس الحکمت، بریکٹ میں ہے یہ عربی میں طب کی سب سے قدیم اور مستند کتاب ہے۔ سوال نمبر 6، بائبل، قرآن و سائنس کے مصنف ہیں؟ جواب موریس بکائے۔ سوال نمبر 7، الفلاحۃ النبطیہ کے مصنف کا نام بتائیے؟ جواب ابن وحشیہ۔ سوال نمبر 8، بیت الحکمت کا ادارہ کہاں تھا؟ جواب بغداد میں، بریکٹ میں لکھا ہے یہ خلیفہ ہارون نے قائم کروایا تھا، یہ کتب خانہ اور دارالترجمہ تھا۔ سوال نمبر 9، تھرمامیٹر کا موجد کون ہے؟ جواب ابو علی سینا۔ سوال نمبر 10، کس مسلمان سائنسدان نے زمین کا قطر معلوم کیا؟ جواب البیرونی۔ سوال نمبر 11، ٹیکہ لگانے کے لیے سرنج اور زخم کو سینے کے لیے دھاگا سب سے پہلے کس نے متعارف کروایا؟ جواب ابن سینا نے۔ سوال نمبر 12 ہے، آلات جراحی کا صنعتی مرکز پاکستان کا کون سا شہر ہے؟ جواب سیالکوٹ۔ سوال نمبر 13، کیمیا کا بانی کس مسلمان کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے جابر بن حیان، بریکٹ میں لکھا ہے انہی کو بابائے کیمیا بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 14، قطب نما کس کی ایجاد ہے؟ جواب ابن ماجد کی۔ سوال نمبر 15، دنیا کا سب سے پہلا سرجن کون ہے؟ جواب الزہراوی۔ سوال نمبر 16، مسلمانوں میں سے سب سے پہلے چیچک کا ٹیکہ کس نے ایجاد کیا؟ جواب ابو بکر بن زکریا رازی۔ سوال نمبر 17، امام علم المناظر کس کو کہتے ہیں؟ جواب ہے ابن الہیثم، لکھا ہے کہ انہی کی مشہور کتاب المناظر ہے۔ سوال نمبر 18، افغانستان کے پرانے ناموں میں سے ہے؟ جواب خراسان۔ سوال نمبر 19، جب عباسی خلافت کا آغاز ہوا تو کون سا شہر علم و ادب اور سائنس کی ترقی کے عروج پر تھا؟ جواب بغداد۔ سوال نمبر 20، الحاوی انورٹڈ کاما میں ہے یہ لکھا ہوا کہ جو طب کی انسائکلوپیڈیا تھی وہ کس کی تصنیف تھی؟ جواب ہے ابو بکر محمد زکریا رازی کی۔ سوال نمبر 21، سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ کس مسلمان سائنسدان کی ایجاد ہے؟ جواب جابر بن حیان۔ سوال نمبر 22، کپڑے کو واٹر پروف بنانا، فولاد کو زنگ سے بچانا اور شیشے کو رنگ کرنا کس کی ایجاد ہے؟ جواب جابر بن حیان۔ سوال نمبر 23، مسلمانوں میں سب سے بڑا ریاضی دان کون تھا؟ جواب محمد بن موسیٰ خوارزمی۔ سوال نمبر 24، حساب، الجبر والمقابلہ کس کی تصنیف ہے؟ جواب محمد بن موسیٰ خوارزمی۔ سوال 25، دور عباسیہ کا سب سے بڑا جغرافیہ دان کون تھا؟ جواب ہے یاقوت الحموی۔ پھر ہے سوال نمبر 26، الخیل، الابل، الشات، الوحوش، خلق الانسان یہ سب کس کی تصنیف ہیں؟ جواب ہے عبد الملک اسماعی، الف صاد میم عین چھوٹی ہے۔ سوال نمبر 27، کتاب الہند کس کی تصنیف ہے؟ جواب ابو ریحان البیرونی۔ سوال 28، قدیم اقوام کے کیلنڈروں پر مشتمل کتاب
آثار الباقیہ کس کی تصنیف ہے؟ جواب البیرونی۔ سوال 29 جلالی کیلنڈر الجبر والمقابلہ کس نے تیار کیا؟ جواب عمر خیام۔ سوال نمبر 30 یہ کس مسلمان سائنسدان نے معلوم کیا کہ سمندروں کی لہریں چاند کے اثر سے پیدا ہوتی ہیں؟ جواب نصیر الدین طوسی۔ سوال 31 سوئی چھید کیمرہ کس مسلمان سائنسدان کی ایجاد ہے؟ جواب ابن الہیثم۔ سوال نمبر 32 البیرونی نے کتاب الاسترلاب الف لام الف صاد طویرے لام الف بے کتاب الاسترلاب پاکستان کے کس شہر میں لکھی؟ جواب پنڈ دادن خان میں۔ سوال نمبر 33 ڈاکٹر عبدالقادر خان کہوٹا پلانٹ کے سربراہ کب بنے؟ 1978 عیسوی میں۔ سوال نمبر 34 ڈاکٹر عبدالسلام کو گرینڈیو انفیکشن نظریہ پیش کرنے پر نوبل انعام برائے طبیعیات کب دیا گیا؟ جواب 1979 عیسوی میں۔ 35 نمبر پہ سوال ہے نصری نون سواد رے چھوٹی ہے نصری خلیفہ حکیم کے دور میں ابن یونس نے کیا چیز ایجاد کی؟ جواب پینڈولم بریکٹ میں لکھا ہے گھڑی بھی اسی کی ایجاد ہے۔ سوال نمبر 36 ہے وارنش بنانے کا طریقہ کس نے ایجاد کیا؟ جواب جابر بن حیان۔ سوال 37 اکثر و بیشتر آلات جراحی ایجاد کرنے والے کون سے مسلمان سائنسدان ہیں؟ جواب ابوالقاسم زہروی۔ سوال 38 عربی اعداد میں صفر کا اضافہ کس نے کیا؟ جواب خوارزمی نے۔ سوال نمبر 39 گردے کی پتھری نکالنے میں کون سے مسلمان سائنسدان مشہور تھے؟ جواب الزہراوی۔ سوال نمبر 40 بتائیے حکیم عرب کس سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ جواب یعقوب الکندی۔ سوال 41 الفرغانی نے دریا کے پانی کی گہرائی ناپنے کے لیے کون سا آلہ ایجاد کیا تھا؟ جواب نائلومیٹر۔ سوال نمبر 42 شارح ارسطو کس مسلمان سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ جواب ابو نصر فارابی۔ سوال 43 علم جراحت کا بانی کس مسلمان سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ جواب ابوالقاسم الزہراوی۔ سوال 44 ابن الہیثم نے کس دریا پر بند تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا تھا؟ جواب دریائے نیل۔ سوال 45 امام غزالی رحمہ اللہ کو اسلامی دنیا کی کس یونیورسٹی کا پرنسپل ہونے کا شرف حاصل ہے؟ جواب نظامیہ یونیورسٹی بغداد۔ سوال 46 فلسفہ تاریخ کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ابن خلدون۔ سوال 47 امام طبیعیات کس کا لقب ہے؟ جواب ابن الہیثم۔ سوال 48 معلم اول کس کا لقب ہے؟ جواب ارسطو۔ بریکٹ میں ہے کہ منطق کا بانی کون ہے؟ اس سوال کا جواب بھی ارسطو ہی ہے۔ سوال نمبر 49 معلم ثانی کس کا لقب ہے؟ جواب الفارابی۔ سوال نمبر 50 مغرب میں تجرباتی اسلوب کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب راجر بیکن۔ سوال نمبر 51 کس مسلمان سائنسدان نے زمین کا قطر معلوم کیا تھا؟ جواب البیرونی۔ سوال 52 عمل کشیدہ متعارف کرانے والا مسلمان سائنسدان کون ہے؟ جواب جابر بن حیان۔ سوال 53 کائنات کی اشیاء کا مربوط اور بامقصد مطالعہ کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے سائنس۔ سوال 54 سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں؟ جواب عبدالقادر جیلانی۔ سوال 55 سلسلہ نقش بندیہ کے بانی ہیں؟ جواب بہاؤالدین نقش بندی۔ سوال 56 سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں؟ جواب ابو اسحاق شامی۔ بریکٹ میں ہے بر صغیر میں اشاعت خواجہ معین الدین چشتی نے کی بریکٹ کلوز۔ سوال 57 سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں؟ جواب شیخ نجیب الدین عبدالقادر سہروردی۔ سوال 58 سب سے پہلے انعکاس کے 2 قوانین کس مسلمان سائنسدان نے دریافت کیے؟ جواب ابن الہیثم۔ سوال 59 کس مسلمان سائنسدان کو کمپیوٹر کا بانی کہا جاتا ہے؟ جواب موسیٰ الخوارزمی۔ سوال 60 علم الکلام کا بانی کسے سمجھا جاتا ہے؟ جواب ابوالحسن اشعری۔ سوال 61 نحاقۃ الفلاسفہ کے مصنف کا نام ہے؟ جواب امام غزالی۔ سوال 62 علم فلکیات کا بانی کس نبی کو سمجھا جاتا ہے؟ جواب حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ سوال نمبر 63 مسلمان سائنسدانوں نے کے ایجاد کردہ سائنسی طریقہ کار کو یورپ میں کس نے متعارف کروایا تھا؟ جواب فرانسس بیکن۔
سوال نمبر 64، الشیخ الرئیس کس مسلم سائنسدان کو کہا جاتا ہے؟ جواب بو علی سینا کو۔ سوال 65، زخم سینے کے لیے دھاگا سب سے پہلے کس مسلمان سائنسدان نے استعمال کیا؟ جواب بو علی سینا۔ سوال نمبر 66، پوسٹ مارٹم کا طریقہ کس نے ایجاد کیا؟ جواب ابو القاسم الزہراوی۔ سوال نمبر 67، علم جراحت کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ابو القاسم الزہراوی۔ سوال 68، کس مشہور مسلم سائنسدان نے موسیقی پر کتاب لکھی تھی؟ جواب ہے زکریا الرازی نے۔ سوال نمبر 69، عمر خیام نے کون سی تصنیف پہلے لکھی تھی؟ جواب مکعبات، میم کاف عین بے الف تے۔ سوال نمبر 70، مسلم سائنسدان جابر بن حیان یورپ میں کس نام سے مشہور ہیں؟ جواب گیبر، GEBER۔ سوال 71، الخوارزمی یورپ میں کس نام سے مشہور ہیں؟ جواب الگورزم، ALGORIZM۔ 72 نمبر پہ سوال ہے، زمین کو گول کہنے کی سزا کس کو بھگتنی پڑی؟ جواب گیلیلیو کو۔ سوال 73 لکھا ہے بگ بینگ تھیوری کے خالق کا نام بتائیے؟ جواب ڈریپر، ڈال رے یہ پیرے۔ سوال نمبر 74 لیجسی آف اسلام کے مصنف کا نام بتائیے؟ جواب ہے EG براؤن۔ سوال نمبر 75 زمین کا قطر کس نے معلوم کیا؟ جواب البیرونی۔ سوال 76 قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ جواب 6 دنوں میں۔ سوال 77 جوہر کو انگریزی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جواب ایٹم۔ سوال 78 جارج سارٹن کی کتاب کا نام ہے؟ جواب مقدمہ تاریخ سائنس۔ سوال نمبر 79 مادہ اور توانائی کو ایک دوسرے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، یہ اصول کس نے دریافت کیا؟ جواب البرٹ آئنسٹائن۔ سوال نمبر 80 قرا انبیق الف قاف رے عین اور الف نون بے یہ قاف کے موجد کا نام ہے؟ جواب جابر بن حیان۔ سوال 81 فلسفہ و طب میں مشرق و مغرب کا امام مانا جاتا ہے؟ جواب بو علی سینا۔ سوال 82 قرآن کی روح سے زندگی کا آغاز کس چیز سے ہوا؟ جواب پانی سے۔ سوال 83 جراثیم کی دریافت کس سائنسدان کا کارنامہ ہے؟ جواب بو علی سینا۔ 84 نمبر پہ سوال ہے، کاشتکاروں سے وصول کیے جانے والے محصول کو کہتے ہیں؟ جواب عشر، عین شین رے۔ سوال 85 امام غزالی کے نزدیک حکومت کی آمدنی کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب 4۔ سوال 86 اولاد ہونے کی صورت میں بیوہ کو اپنے شوہر کے ترکے میں سے کتنا حصہ ملتا ہے؟ جواب 8واں۔ سوال 87 ریاست کے بنیادی عناصر کی تعداد کتنی ہے؟ جواب 3۔ بریکٹ میں لکھا ہے مقننہ، پھر انتظامیہ اور عدلیہ۔ اب آگے سوال 88 پڑھتے ہیں، کارل مارکس نے کون سا نظریہ پیش کیا تھا؟ جواب کمیونزم۔ سوال 89 موبائل ہسپتال کا طریقہ کس مسلمان طبیب نے رائج کیا تھا؟ جواب ابو القاسم الزہراوی۔ سوال 90 پرواز کا تصور کس مسلمان سائنسدان نے دیا ہے؟ جواب عباس بن فرناس، فیرے نون الف سین۔ سوال نمبر 91 ہے، اسلام میں کائنات کے خاتمے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب قیامت۔ 92 نمبر پہ سوال ہے، آلات جراحی کا صنعتی مرکز پاکستان کا کون سا شہر ہے؟ جواب سیالکوٹ۔ سوال نمبر 93 ڈارون نے انسان کو کس جانور کی ترقی یافتہ شکل قرار دیا ہے؟ جواب بندر۔ اور اب اسلام اور سائنس کے مشہور مختصر سوال و جواب بھی ہم اسی نشست میں پڑھ لیں گے کیونکہ وہ تھوڑے ہی ہیں۔ چلیے آغاز تو کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ روئی سے کاغذ بنانے کا سہرا کس کے سر ہے اور کب کاغذ بنایا گیا؟ جواب یوسف بن عمر بنامی عرب نے 1706 عیسوی کو بنایا۔ سوال نمبر 2 کس مسلمان نے طاعون کے مرض کو متعدی قرار دیا؟ جواب غرناطہ کے طبیب ابن الخطیب نے۔ سوال نمبر 3 عمر خیام نے کیلنڈر میں کیا اصلاح کی تھی؟ جواب عمر خیام نے تاریخ جلالی کے نام سے ایک نیا کیلنڈر تیار کیا اور اس نے سال کو 365 دن 5 گھنٹے اور 49 منٹ میں تقسیم کیا۔ سوال نمبر 4 ہے، معلم اول اور معلم ثانی کس کو کہا جاتا ہے؟ سوال معلم اول ارسطو اور معلم ثانی الفارابی کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 لکھا ہے استرلاب
کسے کہتے ہیں؟ الف سواد توئرے لام الف بے۔ جواب ہے استرلاب سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کے صحیح مقامات کے تعین وغیرہ مختلف فلکیاتی امور میں استعمال ہونے والا ایک قدیم فلکیاتی آلہ ہے۔ سوال نمبر 6، علم فلکیات کا مسلمانوں کی عبادات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جواب ہے علم فلکیات نمازوں کے اوقات کے تعین، سمت قبلہ کی نشاندہی، رمضان المبارک اور عیدین کے لیے رؤیت ہلال اور رؤیت ہلال کے ذریعے ایام حج کے تعین وغیرہ مختلف امور میں معاونت کرتا ہے۔ سوال نمبر 7، ارسطو کے نزدیک عناصر اربعہ کتنے ہیں؟ جواب عناصر اربعہ یہ ہیں: آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ سوال نمبر 8، اسلامی تاریخ کا باقاعدہ پہلا ہسپتال کون سا تھا؟ جواب اسلامی تاریخ کا پہلا باقاعدہ ہسپتال اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک 86 سے لے کر 96 ہجری کے زمانے میں پہلی صدی ہجری میں ہی تعمیر ہو گیا تھا۔ سوال نمبر 9، ابن رشد کی سائنسی خدمات واضح کریں۔ جواب اندلس کے مشہور مسلم سائنسدان ابن رشد نے سورج کی سطح کے دھبوں کو پہچانا اور میڈیسن پر کتاب الکلیات تحریر کی۔ سوال نمبر 10 ہے، فردوس الحکمت کس کی طرف منسوب ہے؟ جواب خالد بن یزید ایک اموی شہزادہ ہے جس کی طرف فردوس الحکمت منسوب کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 11، قبل از مسیح مشہور سائنسدان کون سے ہیں؟ جواب فیثاغورس، سقراط، بقراط اور ارسطو۔ سوال نمبر 12، اسلامی دستور کی بنیادیں کون سی ہیں؟ جواب یہاں پہ 6 بنیادیں ہیں: 1 حاکمیت الہی، 2 رسالت کا مقام، 3 خلافت، 4 مشاورت، 5 انتخابات اور 6 ہے بنیادی حقوق۔ سوال نمبر 13 ہے، جنایت جیم نون الف یہ تے، جنایت اور جرم میں کیا فرق ہے؟ جواب جنایت کا تعلق ایسے امور سے ہے جو قتل اور دیت سے متعلقہ ہیں، جبکہ جراثیم کا تعلق حدود و تعزیرات سے ہے اور ہر حکم خداوندی کی نفی ایک جرم ہے۔ اور اب سوال نمبر 14 سوال ہے کہ مادے کی کتنی اور کون سی حالتیں ہیں؟ جواب ہے مادے کی 3 حالتیں ہیں: 1 مائع، 2 ٹھوس اور تیسرا ہے گیس۔ سوال نمبر 15 یہ جو کہ ان سوال جواب کا آخری سوال ہے کہ مسلمانوں کے بیان کردہ 5 سائنسی آلات کے نام لکھیے۔ جواب میں لکھا ہے قطب نما، گھڑی، ترازو، سوئی چھید، کیمرہ، پنچکیاں، استرلاب، رصدگاہ، قرائے انیق، تلواریں، ذرا بختر، ڈھالیں، منجنیق اور نائلو میٹر وغیرہ۔ یہاں پہ تعداد کافی دی ہے الحمدللہ۔ آگے چلتے ہیں، یہاں پر ہے مشہور سائنسدان اور ان کی ایجادات، پڑھ لیتے ہیں ابھی ٹائم ہے۔ مسلمان سائنسدانوں کی خدمات کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے پروفیسر ہٹی HITTI کی کتاب ہسٹری آف دی عربز معتبر ہے۔ پھر لکھا ہے علم فلکیات پر سب سے اہم کتاب مسلم سائنسدان عبدالرحمن الصوفی نے سور الکواکب جو کہ فگرز آف دی اسٹارز کو تحریر کیا۔ پھر ہے علم النباتات یعنی باٹنی پر الدینوری متوفی 895 عیسوی کی 6 جلدوں پر مشتمل کتاب النبات ہے۔ اس کو سائنس کی دنیا میں سب سے پہلا ضخیم اور جامع انسائکلوپیڈیا بوٹینیکا کی حیثیت حاصل ہے۔ پھر لکھا ہے نیکسٹ کہ ابراہیم الفزاری 777 متوفی خلافت عباسیہ کے دور میں خلیفہ ہارون الرشید کے تحقیقاتی اداروں سے وابستگی رہی، علم الفلکیات پر تحقیق و تحریر کی، جن میں استرلاب اور سالنامے کی ترتیب بھی شامل ہیں۔ نیکسٹ ہے جابر بن حیان، ان کے بارے میں بریکٹ میں ہے کہ 721 to 815 عیسوی۔ موصوف کا باپ احمد حیان کوفے کا مشہور عطار دوا فروش تھا، تو بیٹے نے بھی آبائی پیشہ اختیار کیا۔ آپ مشہور کیمیا دان ہیں، بابائے کیمیا کا لقب دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جدید کیمسٹری کی تمام تر عمارت اس کے نظریات پر ہے۔ ایٹمی نظریے کا تصور سب سے پہلے جابر ہی نے متعارف کروایا تھا۔ علم الادویہ میں تحقیق، علم الحیت
میں تحقیق امام جعفر صادق اور الحمیاری جیسے معلمین سے فائدہ اور علم حاصل کیا. انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کتاب الکیمیا اور کتاب الزہرا انہی کی تصنیفات ہیں. اور لکھا ہے گندھک کے تیزاب کی تیاری کا سہرا موصوف کے سر پر ہی ہے. آپ نے کیمیائی فنی استعمال پر بھی بہت زور دیا. مزید برآں فولاد کی تیاری، پارچہ اور چمڑے کی رنگائی، کپڑے کو واٹر پروف بنانا، لوہے کو زنگ سے محفوظ رکھنے، بالوں کا خضاب تیار کیا، شیشے کو میگنیز ڈائی آکسائڈ سے رنگین بنانے، آئرن پائرائٹ سے سونے پر لکھنے اور سرکہ تیار کرنے کی تدابیر دریافت کیں. آب سلطانی یا ماء الملوک بھی انہی کی ایجاد ہے جو سونے جیسی غیر عامل دھات کو بھی اپنے اندر حل کرنے کی خصوصیت رکھتا ہے. لکھا ہے نیکسٹ محمد الفزراری متوفی 806 عیسوی، مسلم ریاضی دان، فلکیات دان اور مشہور فلسفی مشہور تھے. ان کے والد کا نام ابراہیم الفزاری تھا جو خود بھی ایک مشہور سائنسدان گزرے تھے. نیکسٹ ہے یعقوب بن طارق متوفی 796 عیسوی، یہ مسلم ریاضی دان، فلکیات دان اور فلسفی تھے. نیکسٹ آ گیا الاسمائی، الف لام الف صاد میم عین چھوٹی ہے بریکٹ میں ہے 739 to 831 عیسوی. حیوانیات و نباتات پر تحقیق و تحریر کی. آپ کی مشہور کتب میں سے کتاب الخلیل، کتاب خلق الانسان ہیں. عباسی خلیفہ مامون رشید کے استاد اور بہت بڑے عالم دین، عربی لغت میں درجہ امامت پر فائز تھے. نیکسٹ ہیں محمد بن موسیٰ الخوارزمی 780 to 850 عیسوی، ریاضی، فلکیات، علم نجوم اور جغرافیہ کے شعبہ جات میں تحقیق و تحریر کی. بریکٹ میں لکھا ہے بابائے الجبرا کا لقب حاصل کیا کیونکہ المامون کے دور میں آپ نے ایجاد کیا. بریکٹ کلوز. مشہور کتب میں سے کتاب الجبر والمقابلہ، کتاب الجمع والتفریق بحساب الہند. نیکسٹ ہے کتاب سورۃ الارض، یہ والی کتابیں ہیں. پھر لکھا ہے کہ الجبرے کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی ایجاد علم مثلثات یعنی ٹریگنومیٹری تھی. یہ ایجاد البتانی جو کہ 877 to 918 عیسوی نے کی تھی. پھر لکھا ہے نیکسٹ الجاہز 776 to 868 عیسوی. لکھا ہے تاریخ الحیات، حیوانیات اور فلسفے میں تحقیق و تحریر کی. ان کی مشہور کتب میں سے کتاب الحیوان، کتاب البخلا بے خے لام الف حمزہ، کتاب البیان و طبیین وغیرہ شامل ہیں. نیکسٹ ہے نام الکندی 801 سے لے کر 873 عیسوی، ریاضی دان، فلسفی، طبعیات دان اور موسیقی سے بھی لگاؤ تھا. خلافت عباسیہ کے بغداد میں بیت الحکمہ کی ایک اہم ترین شخصیت ہیں. بریکٹ میں لکھا ہے کہ بابائے کرپٹنلائزز یا صغرا تجزیے کا اعزاز حاصل ہے. بریکٹ کلوز. پھر لکھا ہے اتباع کے لیے ادویات کی طاقت ناپنے کا صیغہ یعنی فارمولا تشکیل دیا. ان کی مشہور کتاب فی الاستعمال الاعداد الہند، یہ کتاب کا نام ہے. نیکسٹ نام آ گیا ابن فرناس جو 810 سے 887 عیسوی. لکھا ہے طبیعت اور علم الحیت میں تحقیق و تجربات. 7 الماء یعنی آبی گھڑی، یہ بریکٹ میں لکھا تھا، اس کی ایجاد کی اور انہوں نے رائٹ برادرز سے 1000 سال قبل 875 عیسوی اپنا گلائیڈر تخلیق کر کے اب پہلی انسانی پرواز کا تجربہ کیا. اس سے قبل 852 عیسوی میں مسلم اسپین ہی کے آرمین فرمان نے اسی قسم کا تجربہ کیا تھا اور وہ ہوائی چھتری کے ذریعے کیا گیا تھا. ابن فرناس تاریخ میں پہلے شخص تھے جنہوں نے سائنسی طریقے سے پرواز کی کوشش کی اور یہ تجربہ قرطبہ کی جامع مسجد کے میناروں سے کیا. نیکسٹ نام ہے علی بن ربان طبری 838 سے لے کر 870 عیسوی. لکھا ہے طب
میں تحقیق و تحریر کی. انہوں نے دنیا کا سب سے پہلا طبی دائرۃ المعارف مرتب کیا. آپ کی مشہور کتاب فردوس الحکمت، تحفات الملوک اور حفظ الصحت ہے. نیکسٹ نام ہے ابو بکر محمد الرازی، جو کہ 864 سے 925 عیسوی. یہاں پہ ہے لکھا ہے طب، فلسفہ و کیمیا میں تحقیق و تحریر کی. کیمیائی مرکب الکحل کی دریافت کا سہرا ان کے سر ہے، جبکہ بعض ذرائع تیزاب کبریت یعنی سلفیورک ایسڈ کی دریافت بھی انہی سے منسوب کرتے ہیں. آپ نے مرکبات کی 4 اقسام بیان کی ہیں: متعدی مرکبات، نباتاتی مرکبات، حیواناتی مرکبات اور ماخوذ مرکبات. اگلا نام آ گیا الفارابی کا 870 to 950 عیسوی. لکھا ہے علم ریاضی، طب، فلسفہ اور موسیقی میں تحقیق و تحریر کی. منطق کی علمی گروہبندی کی. ان کو ارسطو کے بعد دوسرا بڑا فلسفی بھی کہا جاتا ہے. اگلا نام ہے المسعودی 896 سے لے کر 956 عیسوی. لکھا ہے پہلی بار وسیع پیمانے پر تاریخ و جغرافیہ کو پیوست کرتے ہوئے کتب تحریر کی. پھر ہے ابو القاسم الزہراوی 936 to 1013 عیسوی. جدید آپریشن کا موجد، اس نے آپریشن میں کام آنے والے بہت سے اوزار بنائے جو اب تک استعمال ہو رہے ہیں. اس کی مشہور کتاب التصریف لمن اجز ان التالیف ہے. اور اس کے بعد ہم آگے ہیں پیج 272 پر. ابن الحیثم 965 سے 1040 عیسوی. 3 صدی ہجری میں مصر کا عظیم سائنسدان تھا. اس نے سب سے پہلے روشنی پر تجربات کیے تھے. ان کو ماہر بصریات کہا جاتا ہے اور اس کی مشہور کتاب المناظر ہے. نیکسٹ نام البیرونی 973 سے لے کر 1048 لکھا ہے. بو علی سینا اس کے بعد نام ہے جو 981 سے لے کر 1037 ہے. لکھا ہے اس کی مشہور کتاب القانون فی الطب ہے اور اس کو طب کا بانی کہا جاتا ہے. اگلا نام عمر خیام لکھا ہے جو کہ 1048 سے لے کر 1131 عیسوی. علم نجوم اور ریاضی کے ماہر تھے. شمسی کیلنڈر ان کی محنت کا نتیجہ تھا. نیکسٹ نام ہے عبدالکلام جو کہ 1931 سے لے کے 2015 عیسوی ہے. انڈیا کے ایٹمی پروگرام کا موجد ہے، نیز بھارت کا صدر بھی رہا. اور آخری نام عبدالقدیر جو کہ 1936 سے لے کر آگے ڈیش ڈیش لکھا ہوا ہے. لکھا ہے موصوف پاکستان میں ایٹمی پروگرام کے موجد ہیں. تو سامعین 272 پیج پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلی نشست میں ہم 5واں پرچہ پڑھیں گے، عالم اسلام کے وسائل و مسائل. اجازت دیجیے. خدا حافظ، فی امان اللہ.